ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا انني في بحر غم مغرق خذ يدي يا سيدي سهل لنا اشكالنا ہزار بار بشو امتحان بمشق غلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمرین لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمرین بعد از رسول ہاشمی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بعد از رسول ہاشمی بعد از رسول ہاشمی اپنا تو یہ عقیدہ ہے. اب جس کا ہے وہ جو سائیڈوں پہ کھڑے ابھی تک نہیں ہاتھ کھڑے کی وہ بھی کھڑے کریں گے. اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق و یقین بعد از رسول ہاشمی ماشاءاللہ بعد از رسول ہاشمی بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں. کیونکہ اصلاً یہ واقعہ ہے کہ ذات خدا کے بعد میرے نبی پہ ختم ہے عظمت کے سلسلے. اور یہی بات اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے کہی کہ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ. حاضری لگوانی مقصود ہے، وقت بھی نہیں ہے اور خطبہ آپ نے خطبہ سے خطابات سن لیے اور مختلف اسٹیجوں سے ہوتے ہوئے آئے ہیں. حاضری مقصود ہے اور سب مل کے لگائیں گے اور جس کا نبی ہاتھ بلند کر کے محبت سے جواب دے گا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ سب سے بالا ہو اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولا دونوں عالم کا دولا اپنے مولا کا پیارا جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ جن کی دو بود ہے قصر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہے وہ رحمت کا دریا. سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ سب سے بالا ہو اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولا. اصلاً یہ واقعہ ہے کہ ذات خدا کے بعد میرے نبی پہ ختم ہے عظمت کے سلسلے. معزز محترم علماء کرام زعماء ملت ثنا خانان شیریں لسان اور تمام غیور سنی مسلمان بزرگوں بھائیوں جوان اور پیارے بچوں، اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمیں میلاد کے دن حضور کا جشن کرنے کی رب نے توفیق عطا کر دی ہے. میلاد ایمان والوں کی خوش نصیبوں کے مقدر میں ہی لکھا ہے اور وہی مناتے ہیں. روئے زمین پر آج حضور کے میلاد کے تذکرے چرچے ہو رہے ہیں اور حضور کی عظمتوں کی گن گائے جا رہے ہیں. اور 1400 سال پہلے اللہ کے قرآن نے مسلمانوں کو یہ بتا دیا تھا کہ میرے محبوب کی عظمت پر معترض ہونے والوں سن لو، میں نے وہ محبوب بنا کے بھیجا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ جس کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے افضل ہے بہتر ہے. ارے لمحہ گزر جائے گا شان مصطفیٰ بلند ہو جائے گی. میں رب اکبر کی قسم اٹھا کے یہ جملہ کہنے لگا ہوں، میں سر پہ قرآن رکھ کے یہ جملہ کہہ سکتا ہوں. مولانا حسن صاحب ابھی تقریر کرتے ہوئے شان مصطفیٰ بیان کر رہے تھے. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو حضور کی شان اس وقت 5 منٹ پہلے تھی وہ کتنی تھی یہ میری عقل سے ماورا ہے، یہ ملا کی عقل سے ماورا ہے، یہ پیر کی عقل سے ماورا ہے، یہ شیخ الحدیث کی عقل سے ماورا ہے، یہ مجدد کی عقل سے ماورا ہے، یہ قطب کی عقل سے ماورا ہے، یہ غوث کی عقل سے ماورا ہے، یہ کسی بھی انسان کی عقل سے ماورا ہے کہ 5 منٹ پہلے حضور کی کیا شان تھی لیکن
جو بھی شان تھی، اگلا جملہ پورے ایمان سے کہہ رہا ہوں، رب اکبر کی قسم 5 منٹ کیا، ایک لمحے کے بعد حضور کی اس سے بڑی شان ہو گئی ہے۔ گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ فرانس کے کتوں کی کیا اوقات، ہالینڈ کے کتوں کی کیا اوقات، ناروے کے کتوں کی کیا اوقات، زمین پر جو بھی 2 ٹانگوں والا جانور آقا کی عزت و نموز پہ بھونکے گا، وہ اسفل السافلین میں جائے گا، وہ اتلمبا دزاری کے زنیم کی حقیقت میں پایا جائے گا۔ اور حلالی کبھی ذات نبوت پہ نہیں بولتے، اور حرامیوں کو ذات نبوت کی پہچان ہو نہیں سکتی۔ ان کی کیا اوقات ہے، یہ مٹ جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، اور ان کی حیثیت ختم ہو جائے گی، لیکن رب اکبر کا وعدہ ہے، لمحہ گزرے گا، لمحہ گزرے گا، پلک جھپکو لمحہ گزر گیا، پلک جھپکو لمحہ گزر گیا، پلک جھپکو لمحہ گزر گیا۔ وہ کتنے لمحے ہیں ایک گھنٹے میں، دنیا کا کوئی کیلکولیٹر والا حساب نہیں لگا سکتا۔ اور تیری شمار، تیرے عدد، تیرے ہنسو اور تیرے کیلکولیٹر سے باہر ہے۔ ارے لمحوں کا حساب لگانا، تو جن لمحوں میں شان مصطفیٰ بڑھ رہی ہے، تیری اوقات کیا ہے کہ وہ اندازہ لگا سکے۔ اور حضور علیہ السلام نے خود فرمایا، کنت اول النبیین فی الخلق، اور لوگوں میں تخلیق کے اعتبار سے سارے نبیوں سے پہلے پیدا کیا گیا، وآخرہم فی البعث، اور تشریف لانے کے اعتبار سے میں آخری بن کر آیا ہوں۔ وہ ان کی عظمت و شان تو دیکھو، وہ تمہاری عقلوں سے ماورا، تمہاری سوچوں سے ماورا، خلقت کے اعتبار سے سب سے پہلا اور تشریف لانے میں سب سے آخری۔ اور پہلے سے مطلب مختصراً عرض کرتا ہوں، پہلے سے مطلب یہ ہے کہ جو پہلے ہوتا ہے بعد والے پر احسان ہوتا ہے۔ اللہ نے محبوب کو پہلے سب سے پیدا کر کے، ہر چیز کو بعد میں پیدا کر کے زمانے والوں کو بتا دیا، قیامت تک اب ہر چیز پر حضور کا ہی احسان ہے، حضور پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ وآخرہم فی البعث، حضور کے بعد کوئی نہیں، حضور آخری بن کر آئے ہیں۔ یہی عقیدہ ختم نبوت ہے، یہی گلی گلی نوکری دے رہا ہوں، یہی اللہ کی توفیق سے ڈیوٹی دے رہا ہوں۔ حضور اللہ کے آخری نبی بن کر آئے، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جو دعوی نبوت کرے وہ قذاب ہے، دجال ہے، جہنمی ہے، وہ جھوٹا ہے، لعنتی ہے، اور اس کے ماننے والے بھی قذاب اور جھوٹے اور جہنمی اور لعنتی ہے۔ حضور اللہ کے آخری نبی بن کر آئے، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ اٹھا کے یہ نعرہ کا جواب دے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں، مجھے وقت کا خود ہی اندازہ ہے، محبت ہے، لیکن یہ جملہ بڑا کمال کا ہے، کمال کا جملہ ہے۔ مجھے کسی نے ٹائم کا نہیں کہا، نہ ہی بتایا ہے، نہ ہی روکا ہے، میں خود سے کہہ رہا ہوں کہ جمعے کا وقت ہے اور بہت ساری مساجد میں جمعہ جو ہے وہ 12:30 اور 1 سے شروع ہو جاتا ہے، اس لیے خود سے احساس کرتے ہوئے آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو ملعون کہتے ہیں نا کہ حضور کے بعد تم کہتے ہو کوئی نبی نہیں ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر تو وہ ختم نبوت میں فرق آ جائے گا۔ میں نے کہا اور ہمارے اکابر نے اس کا صدیوں پہلے جواب دیا ہے، ہر کتابوں میں موجود ہے، ہمارے اکابر نے یہ جواب دیا، اور یہی میں ہر مربی کو اور اس ملک کے ختم نبوت کا بتانا چاہتا ہوں۔ وہ نبی کی آنے سے کا مطلب نہیں ہے، ختم نبوت کا مطلب ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، وہ
تو آسمانوں سے زمین پر نزول فرمائیں گے، اور نزول فرمانے سے ختم نبوت کے عقیدے پہ فرق نہیں پڑتا۔ ایک کیا اللہ کی قسم تم ایک کی بات کرتے ہو، 1.25 لاکھ نبی، 313 رسول، حضور کی بعثت اور اعلان نبوت کے بعد زمین پر تشریف لے بھی آیا اور ختم نبوت میں فرق نہیں آیا۔ پوچھو کہ وہ کیسے؟ اور بیت المقدس میں معراج کی رات 1.25 لاکھ نبی آیا بیٹا ہے۔ اللہ کی قسم مصلی مصطفیٰ کا پھر بھی خالی ہے، مصلی پھر بھی خالی ہے۔ جس کو سمجھ آئی ہے وہ بولے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں رب اکبر کی قسم کھا کے حدیث کی روشنی میں یہ بیان کرنے لگا ہوں، مسجد اقصیٰ کی صفوں میں سارے نبی رسول اور اولو العزم رسول، صاحب شریعت رسول سارے بیٹھ گئے، مصلی خالی ہے۔ پوچھا گیا یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا عبدالآباد تک جس کی شریعت ہے وہ محمد کا مصلی ہے۔ لبیک یا رسول، یہاں پر ایک جملہ بڑا توجہ طلب ہے، ذہن میں آ گیا تو علماء کی محبت چاہوں گا، مشائخ کی اور قائدین کی، اور آپ کی خاص توجہ چاہوں گا۔ ارے اب توجہ کرنا، بڑی سادہ انداز میں مصلی بندے کے، آپ بھی سمجھ لیں، نمازیں پڑھتے ہو سارے، مصلی آپ بھی رکھتے ہو، مصلی کہاں ہوتا ہے؟ پاؤں کے نیچے، اس پہ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہو نا یار، مصلی کہاں ہوتا ہے؟ قدموں کے نیچے۔ تاج کہاں ہوتا ہے؟ جس کو سمجھ آنا اگلا جملہ بول کے وہ بولے گا ارے مصلی قدموں کے نیچے، تاج سر کے اوپر، مصلی کی اپنی حیثیت، تاج کی اپنی حیثیت، لیکن یاد رکھ لے، یاد رکھ لے، مصطفیٰ کا مصلی اتنی عظمت والا ہے، آدم سے عیسیٰ تک کوئی نبی کے مصلی پہ نہیں کھڑا ہوتا۔ ختم نبوت کا تاج کس کے سیٹی کے سر پہ سجدہ ہوتا؟ بس ایک جملہ اور آ گیا، صلی اللہ علیہ وسلم دروشی بھی پڑھ لیا کرے ساتھ، توجہ کرنا، ایک جملہ اور آ گیا، عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے، حدیث کی روشنی میں علماء بیٹھے ہیں، قسم ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، صاف حدیث ہے، حضرت عیسیٰ نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے، رسالت کا دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھ کر، حضور کا کلمہ پڑھ کر، حضور کی شریعت پر عمل کریں گے، دعویٰ نبوت کا نہیں کریں گے، ہوں گے نبی، ہوں گے رسول۔ جملہ دل پسند لگے نا تو جشن میلاد کی خوشی میں قبول کر لینا، اور اس کو آگے بھی بیان کرنا، ارے حضرت عیسیٰ بیٹے ہیں بطول کے، مریم بطول کے، اور انہیں بطول قرآن نے کہا پاکیزہ ہے، پاک ہے، حسب نسب شدرہ سب پاک ہے، آپ کی ذات ہے یہ پاک ہے۔ ارے بطول کا بیٹا عیسیٰ بھی آ جائے حضور کے بعد تو وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا، وہ اس کسیٹی کے پتر کی کیا اوقات کہ حضور کے بعد دعویٰ نبوت کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں خدا کی قسم حضور کے میلاد کے خصائص فضائل پڑھ کر دیکھ لو، حضور کا مختون پیدا ہونا ہی ختم نبوت کی دلیل ہے، حضور کا ناب بریدہ پیدا ہونا ہی ختم نبوت کی دلیل ہے، حضور کا غسل دیا ہوا آنا ہی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پھپھی پتہ کیا فرماتی ہے؟ جب میرے بھائی کے ہاں لال کی ولادت ہوئی میں نے ہاتھوں میں اٹھایا کہ غسل دوں، آواز آئی غیب سے یہ پاک ہونے کے لیے نہیں آیا، روئے زمین کو پاک کرنے آیا۔ اور حضور علیہ السلام نے خود بھی فرمایا مجھے خصائص انبیاء میں سے کچھ خصائص ہیں، ان میں سے ایک ذکر صرف کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جب میرا قدم زمین پر لگا اللہ نے میرے قدم کی برکت سے ساری زمین کو پاک کر دیا۔ یہاں ایک جملہ بات پھر ختم، جملے سے جملہ معذرت ہو گئی، لیکن وہ جملہ ذرا
جان والا ہے, سنیے ذرا. ارے زمین پر ایک قدم لگے مصطفیٰ کے, زمین پاک ہو گئی. جملہ میں ٹھنڈے انداز میں بیان کروں گا, اب میں دیکھوں گا آپ کا رسپانس کیا ہے, آپ کی محبت اور ولولوں کا ٹمپریچر میں چیک کرنا چاہوں گا. ارے زمین پہ ایک قدم لگے پوری روئے زمین پاک ہو جائے, جس کے کندھوں پہ مکے سے غار تک بیٹھ کر نبی جائے, اس صدیق کی پاکی کا کیا مقام ہوگا؟ اس صدیق کی پاکی کا کیا عالم ہوگا جس کے کندھوں میں مصطفیٰ بیٹھ کے گئے اور جن کی گودی میں مصطفیٰ نے سر رکھا. اس صدیق کی عظمت کا کیا مقام, اور جس سے بیٹی نبی نے لی اس کی پاکی عمر کا کیا مقام ہوگا, اور جس کو 2 بیٹیاں نبی نے دی اس عثمان کی پاکی کا کیا عالم ہوگا, اور جس کو حضور نے جسموں کا جسمی لحموں کا لحمی کہا اور اپنا ویر کہا, اس علی کی پاکی کا کیا مقام ہوگا. آج میلاد النبی ہے, کیا سہانا نور ہے, آ گیا وہ نور والا جس کا سارا. یہ نعرہ لگائیں زور سے اور میری بات کریں, تاجدار ختم نبوت, نہیں جوش سے, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, مرزا قادیانی پہ لعنت.